بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وزن کم کرنا۔ رمضان میں ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان آئے گا تو ہم اپنا وزن کم کر لیں گے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اور مہینے کے آخر میں رمضان کے بعد جب وزن کیا جاتا ہے تو جو اسکیل ہے وہ ہمیں خبر کچھ اور ہی دیتا ہے، 2-4 کلو وزن بڑھ چکا ہوتا ہے، اور جو کہ ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں، اپنے رمضان میں روٹین ایسی بناتے ہیں کہ ہم حقیقتاً وزن بھی کم کر سکیں اور رمضان بھی ہمارا بہت اچھا سا گزر جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ وزن کم کر سکتا ہے؟ یا ہم کہیں غلطی کر لیتے ہیں اس وجہ سے وزن کم نہیں ہوتا، حالانکہ سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اس کے باوجود وزن کم کیوں نہیں ہوتا؟ اسی کا ہم سائنسی جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اصول بہت سادہ ہے۔ وزن اس وقت کم ہوگا جب ہمارا جسم حاصل کم کرے گا اور خرچ زیادہ کرے گا۔ جب ہم کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں تو وزن کم نہیں ہو سکتا، اور روزہ ہمیں بہترین وقت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنا وزن کم کر لیں، لیکن پھر ہماری خواہشات نفس جو ہیں وہ اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جو پسندیدہ کھانے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اور ہم وہ سب کھا جاتے ہیں جن کو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے ہم اپنا وزن گھٹا نہیں پاتے۔ اگر ہم سحری سے افطاری یا افطاری سے سحری تک کھانے کی مقدار پر کنٹرول کر لیں اور کھانے کا انداز بدل لیں تو ہم کافی حد تک، بلکہ اپنا مطلوبہ مقدار تک وزن کم کر سکتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ ہمارے میٹابولزم پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کو بہت اچھا کرتا ہے میٹابولزم کو، کیونکہ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ میٹابولزم پہ بہت اچھا ایفیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سوئیں، اور جب جاگنے کا وقت ہو اور ہم اس وقت جاگ جائیں، بلکہ اس وقت سے بھی تھوڑا پہلے جاگ جائیں، تو ہمارا میٹابولزم زیادہ اچھا رہتا ہے۔ پھر کئی گھنٹے بغیر کھانا کھائے پیے اور پانی پیے جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جتنی غذا ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کنزیوم ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور جسم توانائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جتنے ہمارے جسم کے اندر کے ٹوٹے پھوٹے سیلز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جس سے ہمارے جسم کی اندرونی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں صحت ملتی ہے، اور پھر بغیر کھائے پیے انسولین کی سطح بھی کم ہونے لگتی ہے، تو ڈائبٹیز میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے وزن کو کم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اصل امتحان کا وقت افطاری کا وقت ہے۔ اگر ہم نے پورا دن صبر کے ساتھ گزار لیا، کھائے پیے بغیر، ہم نے روزہ تو پورا کر لیا، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے اور ہمارے سامنے رنگا رنگ قسم کے کھانے آتے ہیں، تو کیلری سے فل کھانے جب آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جو موڈ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ سامنے آیا اس کو کھانا
شاید بہت ضروری ہے۔ جب روزہ کھول لیتے ہیں تو دماغ کہتا ہے اب تو کوئی پابندی نہیں ہے، اب کھا لو جو کھانا ہے، حلال ہے، جائز ہے، طیب ہے تو کھا لینا چاہیے، اب اپنے آپ کو روکنا کیوں؟ تم نے سارا دن صبر کیا، نفس کہتا ہے تم نے سارا دن صبر کیا، اب تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کھاؤ۔ لیکن اگر ہر روز ہم دعوت کا مزہ اڑائیں افطاری کے وقت اور ہر روز ہی ہماری دعوت ہو تو سوچیں کہ وزن کیسے کم ہوگا؟ ایسے میں تو وزن کم نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں کچھ غذاؤں پر اپنے آپ کو کچھ غذاؤں سے ہمیں اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا، کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی۔ نمبر 1، تلی ہوئی غذائیں، فرائیڈ چیزیں، جتنے فرائیڈ آئٹمز ہیں، چاہے وہ سموسے ہوں، آلو کے چپس ہوں، یا کچوریاں ہوں، یا اس قسم کے میدے والی چیزیں اسپیشلی۔ پکوڑے کسی حد تک ہیلدی غذا ہیں اگر بیسن اچھا ہو۔ اگر وائٹ چنے کا بیسن ہے تو وہ ہیلدی نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ کالے چنے کا بیسن ہے، اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ چھلکے سمیت بیسن پسوا لیں، یعنی پورے کالا چنا جو ہے اس کو پورے کو پسوا لیں اور پھر اس سے پکوڑے بنائیں، تو وہ سب سے ہیلدی آئٹم ہے آپ کی افطاری میں۔ اب آپ اس کو یا تو دیسی گھی میں تلیں اور یا پھر سرسوں کے تیل میں، کسی اور کوکنگ آئل میں اس کو فرائی نہ کیا جائے۔ تو ایسے پکوڑے آپ کسی حد تک کھا سکتے ہیں، بہت زیادہ اس لیے نہ کھائے جائیں کیونکہ پھر آپ سے کچھ اور کھانا نہیں کھایا جائے گا، اور جب آپ پراپر فوڈ نہیں لیں گے تو پھر آپ کو کمزوری کا احساس ہوگا۔ اور انہی پکوڑوں میں یا اسی بیسن میں آپ مختلف سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پالک یا پیاز، گوبھی یا کچھ اور سبزیاں جو بھی آپ چاہیں، اس میں باریک کٹنگ کر کے اس کے اندر آپ ان کا بھی مزہ لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو پکوڑے ہیں وہ آپ ان کو کسی حد تک ہیلدی بنا سکتے ہیں۔ لیکن بازار کا بنا ہوا بیسن، نہ جانے وہ اس کے اندر کیا کچھ ملا ہوتا ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ آپ خود سے کالے چنے لے کے ان کی گرائنڈنگ کروا لیں اور یا خود اپنے اس کی پسائی کروا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینا بہتر ہے، آہستگی کے ساتھ پانی پئیں۔ روزہ کھولتے ہی فوراً ٹھنڈا پانی نہ پئیں، یا میٹھا مشروب مت پئیں، یا جوسز مت پئیں، پھلوں کے جوسز، سبزیوں کے جوسز، یا میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، یہ سارے ہی، یا جیسے ہم مختلف سرخ مشروبات پیتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا وزن زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک طرف تلی ہوئی چیزیں اور دوسری طرف میٹھے مشروب، یہ ہمارا شوگر لیول انکریز کر دیتے ہیں، جس کے بعد کھانے پینے کی مزید گنجائش نہیں رہتی اور ہمارا پیٹ یہیں پہ بھر چکا ہوتا ہے تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ اور میٹھے مشروبات کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہمیں کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ کمزوری کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے غذا میں پروٹین، گوشت، سبزی، پھل اور تھوڑی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس، ان کا ایک متوازن بیلنس رکھیں، یعنی ان کو متوازن طریقے پہ کھائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اگلے دن کی جو انرجی ہے وہ بحال رہتی ہے۔ افطاری صحیح کرنے کی وجہ سے نیند بھی اچھی آتی ہے، ہماری صحت بھی بحال رہتی ہے، اور ہمارا پورا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ پھر کھانا بہت تیزی میں نہ کھائیں، آہستگی سے کھائیں، چھوٹے نوالے لیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ جو آہستگی سے کھاتے ہیں، خوب چبا کے کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے سے بچ جاتے ہیں۔ تیزی سے کھانے سے دماغ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہم نے ابھی کچھ زیادہ نہیں کھایا، تو ہم کھانا زیادہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ کھانا آہستگی سے کھائیں۔ پھر جب کھانا کھائیں تو ساتھ پانی کم پئیں، نہ پئیں تو بہتر ہے۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے سے زیادہ
وقت کے بعد اگر آپ پانی پئیں اور جتنا چاہیں پئیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینا کھانے کو بگاڑ دیتا ہے یا کھانے کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کھانا ہمیں فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے، کھانے کے ساتھ پانی پینا۔ لیکن جب کھانا کھائے ہوئے 1 گھنٹہ گزر جائے، اب آپ جتنا چاہیں پانی پئیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ہم نے کس وقت کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنی مقدار میں کھانا ہے، کتنی رفتار سے کھانا ہے اور کیا چیز کھانی ہے، جب ہماری ان چیزوں پہ گرپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ کھانا ہمیں بھرپور فائدہ بھی دے گا اور ہمارے غذا کو متوازن بھی رکھے گا، بھوک اور پیاس کو بھی مناسب انداز میں پورا کرے گا۔ اور آخری چیز ہے نیند اپنے پوری کریں۔ تراویح کے بعد 10:30 سے 11 کے درمیان آپ لازمی سو جائیں، اور صبح پھر آج کل کے موسم میں آپ 4 ساڑھے 4 بجے بھی اٹھتے ہیں، تو پھر باقی نیند آپ دوپہر کے وقت میں پوری کریں قیلولہ کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ اس معمولات سے آپ کے روزہ جو ہے، رمضان کے روزے بہترین طریقے پہ گزریں گے انشاءاللہ۔ اور رات کو عموماً یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں رات کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی واک بہت ضروری ہے۔ یعنی 10-15 منٹ کی واک سے پہلے آپ سوئیں مت۔ رمضان میں چونکہ تراویح پڑھ لیتے ہیں تو وہ واک کے برابر ہو جاتی ہے، اس لیے الگ سے واک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی حرکت کرنا ضروری ہے، ہلکی پھلکی چہل قدمی، یہ ہمارے جو پورے سسٹمز ہیں ان سب کو سہارا دیتی ہے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو سہارا دیتی ہے، ہمارا یعنی نظام انہضام اس سے امپروو کرتا ہے اور ہماری صحت جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، اور ہماری جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کو توانائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہمارا وزن اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک تو کھانا بہت تیزی میں کھاتے ہیں، پھر کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، میٹھے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، میدا اور کاربوہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گوشت اور سبزی کا استعمال ہمارا کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ کھانا کھائیں تو ہلکا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، کم کھائیں، تھوڑا وقفے سے کھائیں، ایٹ ونس سارا نہ کھائیں، جیسے افطاری آپ نماز سے پہلے کریں اور کھانا آپ نماز کے بعد کھائیں۔ پھر اسی طرح سحری متوازن ہو، مناسب مقدار میں لیں، بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ تو یہ ایک ایسا معمول ہے جس سے آپ اپنی صحت کا اصل مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، اپنے وزن کو بھی مناسب انداز میں گھٹا سکتے ہیں، اور آپ کا شوگر لیول، آپ کا بلڈ پریشر اور آپ کی دوسری بیماریاں جو ہیں ان پر بھی آپ قابو پا سکتے ہیں روزے کے ساتھ۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے یا رمضان جو ہے وہ ہمارے وزن میں کمی کرنے کے لیے بہت مددگار ہو سکتا ہے اگر ہم اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں اور اعتدال کے ساتھ پئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کے اندر کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادات کا صحیح لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔